اقبال کہتا ہے میں انہوں نے گل کر دوا لیکن میں گل سناوا کیوں؟ اقبال نے جو گل کی تھی کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا غرض میں تجھے سے کیا کہوں وہ سہارا نشی کیا تھے جہاں گیر ہو جہاں دار ہو جہاں بان ہو جہاں آرا اگر چاہوں تو نقش الفاظ میں کھینچ کے رکھ دو مگر تیرے تخیل سے فضوتا ہے منظر حیا رہی نہ زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے گی تیری جوانی کو بیدار فروغ مغربی اخیرہ کر رہا ہے تجھے ہو تیری نظر کا لگے ہے صاحب بازار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات طیبہ ہے 3 ماہ رمضان المبارک میں اس بے مثال اور بے نظیر ہستی کا وصال ہوا میں چند ایک منٹ ان کے حوالے سے ذرا ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا ایک چیز کو یاد رکھیں ہم لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں صرف تبرک کے طور پر بطور مثال وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ بھائی ہمارے آئیڈیا ہیں ہم نے ان کی طرح زندگی گزار دی نہ صرف یہ واقعات سنتے ہیں بلکہ ان کی طرح زندگی گزار دی چیز کو یاد رکھا کریں میں اگر عرض کر دوں کسی بندے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے واقعہ کربلا سنتے ہوئے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں زندگیاں لیکن ہماری زندگی میں 19-20 کا فرق نہیں آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی کا حساب لگائیں نا کہ ہم نے کتنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے اور ہماری باقی کتنی رہ گئی ہے تو ہماری زندگی کا ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے صرف ایک ہفتہ کہ جو ہم نے اللہ رسول کے دین کے مطابق گزارا ہماری 40 سالہ زندگی میں 50 سالہ زندگی میں 60 سالہ زندگی میں ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ رسول کے دین کے مطابق گزرا اور ہم سے بڑا کوئی محبت والا دعوے دار ہو جناب ہو کوئی نہ سکتا جیسے وہ کسی دور میں یہودی کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ہم اس کے بڑے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ان سے پوچھو اگر تم پیارے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کیوں کرتا ہے اے موسیٰ کی قوم کو ماننے والو اے عیسیٰ کی قوم کو ماننے والو اگر تم واقعی اللہ کی بارگاہ میں بڑے جناب شان والے ہو شوقت والے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کیوں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خالی کھوکھلے دعوے ہیں تمہارا کتاب عمل کوئی نہیں ہے آج مسلمان کی یہی صورتحال ہے سیدہ فاطمہ کی سیرت سنتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے بلکہ اگر میں جمعہ نہ پڑھاؤں نا اسی موضوع پر تو کچھ لوگ ناراض ہوئے وہ بھائی عمل کیا کیا ہم لوگوں نے اگر ہم لوگ صرف سیرت طیبات سننے کی حد تک ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے سننے کی حد تک تو ابو جہل بھی سنتا تھا لیکن جب تک عمل کرنے کی بات نہیں ہے تو انسان پھر کچھ بھی نہیں ہے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کی زندگی کے جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ کافروں نے اجڑی پھینکی نا آپ مکے میں نماز پڑھ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام تو سیدہ کی عمر قریباً 6-7 سال کے قریب تھی آپ نے وہاں جا کے اپنے بابا کے کندھوں سے وہ اجڑی ہٹائی تھی آپ نے وہ سارے اتنی محبت تھی سیدہ فاطمہ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سنے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا سرکار ہمارے ہاں تو باپ بیچارہ مزدور ہے نا مزدور 800 روپے دیہاڑی ہے اس کی بچی کے ہاتھ میں 20,000 کا موبائل ہے بچی بولتی ہے ابو جہاں سے مرضی لائے میری کالج کی مجبوری ہے میری یونیورسٹی کی مجبوری ہے آپا ہمیں تو موبائل چاہیے یہ تربیت کہاں سے ملی ہے ہماری بچیوں کو یہ ڈیمانڈیں کہاں سے ملی ہے اگر آپ اندازہ کریں تو نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور بڑا مال غنیمت بڑی چیزیں آ گئی تھی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے تھے گھر کی چکی چلاتے چلا مولا کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ اب تو ہر چیز عام ہے تمہارے بابا کی بارگاہ میں مال غنیمت بہت بڑا ہے تو تم ایسا کرو کہ اپنے بابا کی بارگاہ میں جاؤ اور ایک کم از کم ایک خاتمہ ہی لے کے آ جاؤ تاکہ گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹا لیا کرے سیدہ فاطمہ گئی آپ کے کندھے پر اور آپ کے ہاتھ پر نشانے تھے کندھے پر مشکل سے اٹھا اٹھا کے ہاتھ میں چکی چلا چلا کے اتنے نشان پڑے ہوئے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو صحابہ کرام بیٹھے تھے سیدہ واپس آ گئی حیات انداز ہے حیات ہمارا تو غلط نظام ہے نمبر میں جہاں وہ اقبال نے کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں کپڑوں میں پہناتی ہے فخر کو تاج سرے نہ اقبال نے بندے کو غیرت ہونی چاہیے اگر ویسے بھی ہماری ماں بہن بیٹی کو دیکھ لینا تو ہم اس کو گولی مار دیتے اور تیری ضرورت میری بچی کو لے کے اور بازار میں خود سجا کے سوار کے لے جاتے
دکھانے کے لیے، سرکار دکھانے کے لیے ہوتا ہے. باپ کے ہاتھ میں جناب 6 گز کی تسبیح ہے، بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. 4 لاکھ کا دروازہ تو لگا دیا، بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں. او حضور گرا دو دروازے، یہ دیواریں گرا دو اگر دوپٹے کی یہ صورت ہے. وہ واسف علی واسف نے کہا تھا کہ جس بہن بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، اس بندے کو گھر کی دیواریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ ساری صورت ہے. تو سیدہ واپس چلی گئی. اس کے بعد آپ سیدہ پھر بات دوسری بار ہے، تھوڑے وقفے کے بعد نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ رسول پاک نے اٹھ کے استقبال کیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا ماتھا پوچھا. یہ سب میں بیٹی کا پروٹوکول تھا، بچی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے بتایا. امت مسلم سیدہ فاطمہ نے عرض کی کہ بابا جان اب تو کائنات میں ہر چیز وسیع ہو چکی ہے، اللہ نے آپ کو بڑے بڑے خزانے دیے، بڑا بڑا مال غنیمت ہے. وہ ایسا کریں کہ مجھے ایک خاتمہ ہی دے دیں، میرے ہاتھ میں چھالے پڑے. سرکار بیٹی کی یہ کیفیت ہے، باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکتا. سمجھ رہے؟ باپ کی جو زندگی ہے نا، باپ کی پوری زندگی باپ کی بچی کی ٹینشن میں گزر جاتی ہے. بچی پیدا ہوئی جہیز کی ٹینشن، جوان ہو گئے رشتے کی ٹینشن، اب شادی کرنی ہے پھر کیسے کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، لڑکا کیسا ہوگا، باپ کی ٹینشن. شادی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، اب باپ کو پھر بھی ٹینشن کہ پتہ نہیں میری بیٹی وہاں پہ خوش بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ اس کے کیا سسرال والے کیا شروع کرتے ہوں گے، بچی کو کھانا دے دے. ہمارے یہاں بزرگ بچوں کے ہاتھ پوچھ کے دے گیا، وہ بیچاری دکھ تو بیان نہیں کرتی ماں باپ کے سامنے آ کے جو ان کا حال ہوتا ہے ان کے گھر کے اندر. اور ہمارے یہاں بھائی اتنے فرعون بن چکے ہیں، بہن کو عید کے اوپر بھی کال کر کے پوچھتی نہیں کہ بہن تیرے گھر میں عید کے کپڑے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ایسی ہمارے یہاں صورت حال ہے. تو جب یہ جو کیفیت میں نے پڑھی نا سیدہ فاطمہ کی، ہاتھ میں چھالے ہیں چکی چلا چلا کے، اور کندھے کے اوپر چھالے ہیں مشکی سے اٹھا اٹھا کے، اور کھڑی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ بابا جان ایک کنیزی عطا فرما دیں، ایک خاتمہ عطا فرما دیں، میں تھک جاتی ہوں کام کرتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کو آگے سے آپ حضور علیہ السلام نے کر دیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ ایسا کرو کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں خاتمہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ آپ کیفیت دیکھیں، کیفیت بیٹی آئی ہے خاتمہ مانگنے کے لیے، ہاتھ میں بڑے چھالے اور حضور علیہ السلام آگے سے کیا ارشاد فرمایا. حضور یہ امت کے لیے پیغام تھا. سمجھ رہے؟ آج کل ہماری ماں بہن بیٹیاں دوسروں کے جہیز دے کے پریشان ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں. سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. وہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آیا ماں کی دعا کروانے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد حضور کے پیچھے چل پڑا تو حضور نے خود ہی فرما دیا. فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے. یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا جا اللہ تیری کی تیری ماں کی بھی کوشش کرنا. حالانکہ انہوں نے گل نہیں کی تھی سوچ کے آیا، حضور نے پہلے فرما دیتا علم اللہ نے سانو ساڑھے نبی کو عطا فرمایا. اسی ٹائم پتا کہ حذیفہ نے نبی پاک علیہ السلام فرمایا حذیفہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جڑا میرے کو نہیں آیا. یا رسول اللہ کاج واسطے آیا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا حذیفہ اے فرشتہ میرے کو آیا آ کے میرے سلام بھی کرتا تے آ کے میرے پیغام دیتا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بیٹی فاطمہ کو جنتی حورت کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. اور میدان معاشر جب سیدہ فاطمہ آ رہی ہے سارے میدان معاشر میں کھڑے ہو گئے. اے جناب قیامت کا منظر ہے. اتنے ایک ڈاڑھی آواز والا فرشتہ آواز لے گا، ڈاڑھی آواز ترکڑی آواز والا فرشتہ اردو ابصارکم، اے اپنے سروں کو نیچے کر لو، اپنی آنکھوں کو جھکا لو. سارے حیران ہو گئے میدان معاشر میں. پھر آواز لگائی دیں گے اردو ابصارکم، آنکھوں کو نیچے کر لو. پوچھنے والے پوچھیں گے، کہنے والے کہیں گے خیر ہے کس نے آنکھوں کو نیچے کر دو. تو وہ فرشتہ کہے گا حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اس لیے کہ حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ یہاں سے گزرنے والی ہے. سبحان اللہ. کیسی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سیدہ فاطمہ جن کے سر کے بال کو کبھی نہ چاند دیکھ سکا نہ سورج دیکھ سکا. ایک چھوٹی سی بات، اس کے بعد بات ختم. جب یہ ہوا نا واقعہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھا کہ جنہیں جی ساڈی گل کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سانو نہیں لگتا بھی تسی حق دو. رسول پاک علیہ السلام فرمایا پھر تسی اج کرو کہ تسی بھی اپنے گھر والے لے کے آؤ تے میں بھی لے کے آنا، کھلو کے دعا کریں گے، جڑا بندہ حق ہوئے گا بچ جائے گا، جڑا بندہ نہیں ہوگا مر جائے گا. ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے کی بیٹی سی سیدہ فاطمہ. ایتھے ہن ساڈے شیعہ بھائی بڑا بڑا اعتراض کرتے ہیں جے 4 بیٹیاں سن پھر 3 بیٹے اور کتے گیا سن. بندہ پوچھے وہ بے وقوف ہو، 3 بیٹے نبی پاک علیہ السلام نے وفات پا چکی سن،
اس واسطے سیدہ فاطمہ کلیاں آیا سن جڑا واقعہ نظران دا سی عیسائیاں دے نال واقعہ اتنے سیدہ فاطمہ جو تو نبی پاک علیہ السلام جان لگے نا اپنے آل بیت کرام نو لے کے تو سیدہ فاطمہ نے مولا علی نو بلایا فرمایا علی گل سنو ذرا حضرت علی کی آپ نے فرمایا فاطمہ خیر ہے کی مسئلہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہے اگر تم قبول فرما لو گے مولا نے کہا فرمایا عالم و صاحب حکم فرمایا سیدہ فاطمہ نے تسی میرے کو ذرا ریکویسٹ کی سی سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی اگے چکے سی جانا ہوں باہر اور میدان کی گل آ گئی سیدہ فاطمہ نے فرمایا اگے میرے بابا جان گے اس کو پیچھے میں جاؤں گا کہ میرے پیچھے تسی آنا اے میری ریکویسٹ مولا کے نام نے فرمایا کہ فاطمہ کی کوئی وجہ کوئی خاص وجہ کی گل ہے خیر ہے سیدہ فاطمہ نے کہا علی اس واسطے کہ جدو اگے میرے بابا جان گے انہوں نے پیر دھوتے میں اپنا پیر رکھا جدو میرے پیچھے تسی ہو گے تو میرے پیر دے تسی پیر رکھو گے آپ نے فرمایا کہ میں چاہیے کہ میرے پیر کا نشان ہو بھی نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے اس واسطے کہ تھلے مصطفیٰ کا قدم ہوئے کہ اتری سائڈ تے علی اور مرتضیٰ کا قدم سبحان اللہ سر ہے کتوں رہ گئی ہے کردار کتوں رہ گیا 18 سال بچہ سکول پڑھتا رہتا ہے کردار کتوں رہ گیا میں جو جمعے تو خود میں چونکہ میرے صدر صاحب جو ماسٹر نے سلامت رکھے ناراض نہیں ہونا میں ویسے عرض کر رہا 18 سال بچہ پڑھتا 18 سال 16 سال سرکار ہے بچے کو کتنی تربیت اس کو 18 سال بچہ سکول پڑھتا لیکن آخری میں حیا نہیں ہے حیا نہیں نہ زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ تیری جوانی کو دیتا فروغ مطلب یہ خیرہ کر رہا ہے تجھے اور تیری نظر کا لگے ہما صاحب بازار اقبال کیا سی وہ مسلمانہ تیری جوانی کا انگریز نے برباد کر دی تیری اکھ دے وچ حیا کوئی نہیں ہے میں رسول اللہ کی بات میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ اس نوجوان کے ہاتھ میں ہم کر فروغ مغربی اخیرہ کر رہا ہے تجھے بہت تیری نظر کا لگے ماں صاحب بازار اور ماں سے کتوں رہ کی جنہیں جناب صاحب امام حسین جیسا پتر تھا اقبال نے نگار کی تھی سی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا غرض میں تجھے سے کیا کہوں وہ سہارا نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں تارو جہاں مانو جہاں آرا اگر چاہوں تو نقش الفاظ میں کھینچ کے رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوتا ہے مدزا اقبال کرتا ہے میں انہوں نے گل تک کر دوا لیکن میں گل سناوا جڑوں کس قوم کو سناوا کہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے کس قوم کو سناوا اگر چاہوں تو الفاظ میں نقشہ کھینچ کے رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوتا ہے مدزا اقبال کرتا ہوں میں تیروں واقعہ سناوا جس بندے جو آنکھ حیا ہی کوئی اس واسطے میرے دوستو یاد رکھو اے نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہو خدا تو واسطہ نے اپنے آپ کے حیا کر خدا تو واسطہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو گندی اکھ دے نال نہ دیکھو سرکار ہے دنیا مقامات ہمارے حصہ دینا ہے بی پوچھا کہ حضور خیر ہے کہ تسی وصیت آپ نے فرمایا کہ جو میرے جسم کو تسی چار کی لے کے جاؤ گے نا تے کفن دے وچوں جسم کی حیت معلوم ہوگی تھوڑی ہوگی اگر چاہے عورت ہوے چاہے مرد ہوے تے سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میری چار کی رات میں لے کے جانا اور دوسرا پھر رات کے اندر بھی درخت کو ٹہنیاں توڑ کے اس چار کی اوتے بھی چھا دینا تاکہ میرے جسم کی کیا چیز کسی کو معلوم نہ ہو جائے حضرت صاحب ہے کتوں سے رہ کے یہ کردار کتوں رہ کے یہ سیرت سیدہ فاطمہ ورگی میرے بھائیوں اپنی بچیاں کو تربیت کرو بیٹیاں کی تربیت کرو کوشش کرو کہ تمہاری بچی کے ذہن بڑا ہونا چاہیے حضرت میں حیران اس بات ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا جس بچی کے ساتھ بٹا نہیں اور میں اکثر گل کرتا ہوں کہ جس باپ کے اندر غیرت ہوئے نا اس کی بیٹی کے ساتھ پھر زیادہ نہیں رہتی ساڑھے پاکستان کا ماحول ہی ہے میرا جس میری ملتی حکمران خود جناب چھٹیاں دے رہے ہیں حکمران خود کم کروا رہے ہیں ساتھ یہ دور ہی جیسا دور گزرا ساڑھے حکمران کا انہوں نے پابندی لائی تھی چلو کوئی گل نہیں کوئی دوپٹہ نہیں کرتا تو نہ کرے سمجھ رہے حضرت صاحب اسلامی ماحول اسلامی جمہوریہ نہیں ہے سارے لوگ نام تو لے لیتے ہیں ایک کفریہ جمہوریہ اس واسطے کی سیاست کافر بھی نظام تعلیم کافر ہے نظام تجارت کافر بھی ساڑی کرنی ہے یا کوئی پھر اسلامی جمہوریہ نہیں ہو پھر کفریہ جمہوریہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اس واسطے حکمرانہ کوئی خیر تو موقع نہیں ہے اسے اپنے گھر کا ماحول خود ٹھیک کریے اپنے بچوں کی تربیت کریے بچیاں کی تربیت کریے شادی ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ لیکن کوئی پردے کا اہتمام تو ہوگا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی نے فرمایا علی اے میں تیری فاطمہ نے شادی کی ہے لیکن خبردار
فرمایا کہ علی باہر تے کم تو سنبھالے گا تے گھر تے کم میری بیٹی فاطمہ سنبھالے گی. سرکار جڑے مرد تے کم سی اج وہ بچے بڑھیا کر رہے ہیں جناب جا کے. حضرت صاحب جوان بیٹی دا کی تو پڑھنا کسے سبزی لے کر سبزی خریدو. جوان لڑکی دا کی تو پڑھنا کہ دکان تے جا کے رس لے کے مرد مر گئے. بلکہ ہن تو رمضان دا ماحول ہے پیڑیاں تے بیٹھ کے جناب وہ لڑکیاں نوجوان بیٹھ کے دین سکھا رہی ہیں. اے ساری حکومت کا قصور نے سارے. حکومت اگر چاہے تو ایم ملک ٹھیک ہو سکتا ہے ایم اگر حکومت چاہے تو. لیکن حرام خور نے دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن نے اس واسطے سرکار سانو اپنی مدد آپ کے تحت سارا کچھ کرنا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے دے ایسے اپنے گھر میں اسلامی ماحول اللہ تعالیٰ ساری غیرت دیتا ہے.